السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گلوبل اسلامک ایجوکیشن کے پروگرام کیا آپ جانتے ہیں میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر محمد عمران غیاث۔ روزے سے متعلق فقہی مسائل کی آج 7ویں کلاس ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا آنکھ اور کان میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ناظرین محترم، اس سوال کا مفتبی اور مختصر جواب تو یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کان کا پردہ اگر سلامت ہے تو دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پردہ سلامت نہیں ہے تو ٹوٹ جائے گا۔ مگر تشنگان علم کے لیے میں یہاں اس مسئلے کو مختصر اور جامع انداز میں بیان کر دیتا ہوں۔ استاذ المکرم فقیہ العصر مفتی ڈاکٹر ابوبکر صدیق الشاذلی دامت ظلہ العالی نے اس مسئلے پر بڑی خوبصورتی سے سیر حاصل بحث کی ہے۔ میں ان کی تحقیق سے استفادہ کرتے ہوئے اس مسئلے کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں۔ کتب فقہیہ سے تو یہی ظاہر ہے کہ آنکھ میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں جائے گا، البتہ کان میں یہ چیزیں ڈالی جائیں تو روزہ چلا جائے گا۔ اس حکم کا سبب یہ تھا کہ قدیم زمانے میں فقہاء کرام رحمہم اللہ کے ادوار کی میڈیکل ریسرچ کے مطابق آنکھ میں کوئی منفذ یعنی ہول یعنی آر پار جانے کا راستہ نہ تھا، چنانچہ جب آنکھ کے ذریعے سے کوئی چیز ڈالی جائے گی تو وہ جوف معدہ یعنی اسٹمک تک نہ پہنچ سکے گی، کیونکہ اس کے لیے کوئی گزرگاہ نہیں ہے۔ البتہ آنکھ میں ڈالی جانے والی بعض اشیاء مثلا سرمے یا کسی چیز کا حلق میں پہنچ جانا بذریعہ پور یعنی مسام شمار کیا جاتا تھا، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ بحوالہ النہر الفائق فرماتے ہیں لأن الموجود فی حلقہ اثر داخل من المسام الذی هو خلل البدن، یعنی کیونکہ آنکھ کے ذریعے جو چیز اس کے حلق میں پہنچی ہے وہ تو اس چیز کے صرف اثرات ہیں جو پور یعنی مسام کے ذریعے سے داخل ہوئے ہیں، جبکہ قدیم زمانے کی تحقیق کے مطابق کان میں منفذ یعنی ہول ہے، چنانچہ اگر کان میں تیل یا دوا ڈالی جائے تو وہ اس منفذ یعنی ہول سے گزر کر جوف معدہ یعنی اسٹمک تک پہنچ جاتی ہے۔ چنانچہ اس تحقیق کی بنا پر فقہاء کرام رحمہم اللہ نے کان سے تیل یا بہنے والی دوا ڈالنے کو مفسد صوم قرار دیا، البتہ پانی کا ضرورت کی وجہ سے استثناء فرما دیا، جیسا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحاصل الاتفاق علی الفطر بصب الدہن وعلی عدمہ بدخول الماء، یعنی اور حاصل بحث یہ ہے کہ تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ چلا جائے گا اور پانی سے نہیں۔ مگر فی زمانہ تشریح الابدان یعنی ایناٹمی کی قدیم اور جدید تحقیقات میں بہت فرق ظاہر ہو چکا ہے، بلکہ کان اور آنکھ میں ہول ہونے یا نہ ہونے کے سلسلے میں قدیم و جدید تحقیق میں یکسر اختلاف ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق آنکھ کے کنارے سے ایک نالی ناک میں کھلتی ہے، اس نالی کو لیکریمل ڈکٹ کہتے ہیں، چنانچہ آنکھ میں ڈالی جانے والی اشیاء اس نالی کے ذریعے ناک میں پہنچتی ہیں، پھر ناک میں پہنچ کر نیزو فیرنگس نامی ایک نالی کے ذریعے سے حلق کی ایک نالی فیرنگس میں داخل ہو جاتی ہے۔ یوں ہی جدید تحقیقات کے مطابق کان سے کوئی راستہ براہ راست جوف یعنی اسٹمک میں نہیں جاتا، بلکہ کان کی نالی جو کہ کان کے بیرونی حصے سے شروع ہو کر اندر حلق تک جاتی ہے، اس کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے جسے ٹیمپینک ممبرین کہتے ہیں۔ یہ پردہ کان میں داخل ہونے والی اشیاء کو حلق میں جانے سے روکتا ہے،
چنانچہ اگر کان کا پردہ سلامت ہو تو کان میں ڈالی جانے والی کوئی چیز حلق تک نہیں جا سکتی۔ قوانین شرعیہ کے مطابق ان باتوں میں طبی تحقیقات کا ہی اعتبار ہے۔ جب طبی تحقیق میں تبدیلی ہوگی تو حکم بھی بدل جائے گا، جیسا کہ بلیڈر یعنی مثانے سے جوف یعنی سٹمک تک منفذ یعنی ہول ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سیدنا امام اعظم اور سیدنا امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے اختلاف کے بارے میں علماء نے طبی تحقیق ہی پر دار و مدار رکھا۔ امام حسن بن عمار اور علامہ شامی رحمہم اللہ نے سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ کے موقف کی تائید میں طبی تحقیق ہی کو دلیل بنایا۔ فرماتے ہیں والازہر انہ لا منفذ لہ وانما یجتمع البول فی المثانۃ بالترشح کذا تقولہ الاطباء، یعنی اور ظاہر تر بات یہی ہے کہ مثانہ سے معدے تک کوئی منفذ یعنی ہال نہیں ہے اور مثانے میں پیشاب رس رس کر پہنچتا ہے، جیسا کہ اطباء یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ اسی بات کی توثیق کرتے ہوئے علامہ سید احمد طہطاوی رحمہم اللہ کذا تقولہ الاطباء کی شرح میں فرماتے ہیں قولہ کذا تقولہ الاطباء انما اسندہ الیہم لان المقام یرجع الیہم لکونہ من علم التشریح، یعنی ان کا فرمانا جیسا کہ اطباء کہتے ہیں تو شارع نے اس بات کو اطباء یعنی ڈاکٹرز کی طرف پھیر دیا، کیونکہ اس مقام کی تحقیق اطباء ہی کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ اس بات کا تعلق علم تشریح الابدان یعنی اناٹمی سے ہے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے اختلاف کے بارے میں واضح لفظوں میں فرمایا کہ اس کا تعلق علم فقہ سے نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ مِن بَابِ الْفِقْهِ، یعنی اس مسئلے کا علم فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کی عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ اس مسئلے کا تعلق علم تشریح الابدان سے ہے، یعنی اگر علم تشریح الابدان سے ثابت ہو جائے کہ there is a hole between the bladder and the stomach، یعنی مثانے اور جوف معدہ کے مابین منفذ ہے، تو عضو کے سوراخ سے پانی یا تیل وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منفذ نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ امام ابن حمام رحمہ اللہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ در حقیقت دونوں بزرگوں میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ لا خلاف لو اتفقوا علی تشریح ھذا العضو، یعنی اگر اس عضو کی تشریح پر متفق ہو جائے تو دونوں بزرگوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ علامہ جلال الدین رحمہ اللہ ہدایہ کی اسی عبارت کی شرح میں فرماتے ہیں ای فقہ الشریعتی بل یرجع الی معرفت فقہ الطبی، یعنی اس تحقیق کا علم فقہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ علم طب سے تعلق ہے۔ اب ان عبارات سے ظاہر ہوا کہ اس قسم کے معاملات میں علم طب کا ہی اعتبار کیا جائے گا، جو بھی موجودہ طبی تحقیق ہوگی اسی کے مطابق فتویٰ دیا جائے گا، اور اگر طبی تحقیق میں تبدیلی آ جائے گی تو فتویٰ بھی تبدیل ہو جائے گا، جیسا کہ صاحب فتح القدیر رحمہ اللہ نے انتہائی واضح لفظوں میں فرمایا۔ چنانچہ جب جدید تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ آنکھ میں ڈالی جانے والی اشیاء حلق کے راستے جوف معدہ میں پہنچ جاتی ہیں تو آنکھ میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ پانی اور سرما اس سے مستثنا ہے، کیونکہ پانی سے بچنے میں حرج ہے، اور روزے کی حالت میں سرما ڈالنے کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ سرمے کے بارے میں نص وارد ہونے کی وجہ سے خلاف قیاس آنکھوں میں سرما ڈالنا جائز رہے گا۔ اسی طرح کان کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، یعنی اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی اس جدید طبی تحقیق کو تسلیم نہ کرے اور یہ کہہ کر انکار کرے کہ آپ نے یہ تحقیقات جدید تشریح الابدان یعنی اناٹمی کی کتب سے لی ہیں
اور عموماً یہ کتب کافروں کی لکھی ہوئی ہیں، چنانچہ ان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ شرعی معاملات میں کافر کی خبر معتبر نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ کافر کی خبر مطلقاً غیر مقبول نہیں ہے، بلکہ خبر کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ خبریں کہ جن کا تعلق دیانات یعنی حلال، حرام، پاکی اور ناپاکی سے ہے، اور دوسری وہ خبریں کہ جن کا تعلق معاملات سے ہو۔ اور اہل علم پر یہ بات واضح ہے کہ اس باب میں حلال و حرام اور پاکی و ناپاکی کی اخبار کے علاوہ تمام خبریں معاملات میں شمار کی جاتی ہے، اور معاملات میں کافر کی خبر معتبر ہے، بلکہ اگر کافر کی خبر سے معاملات کے ضمن میں دیانت کی خبر بھی ثابت ہو تو ضرورتاً مقبول ہے، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں ہے، ولا يقبل قول الكافر في الديانات الا اذا كان قبول قول الكافر في المعاملات يتضمن قبوله في الديانات فحينئذ تدخل الديانات في ضمن المعاملات فيقبل قوله فيها ضرورة۔ یعنی اور کافر کا قول دیانات میں مقبول نہیں ہے سوائے یہ کہ کافر کے قول کا اعتبار معاملات کے ضمن میں ہو، پس ایسی صورت میں دیانات کی خبر معاملات کے ضمن میں داخل ہو جائے گی، چنانچہ ضرورتاً اس کی خبر قبول کر لی جائے گی۔ چنانچہ اگر جدید طبی تحقیقات کافروں کی کتابوں سے بھی لی جائیں اور ان کا تعلق دیانات سے نہ ہو تو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور ہم نے جو جدید تحقیقات جدید تشریح الابدان یعنی اناٹمی کی کتب سے لی ہیں ان کا بلا شبہ دیانات سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو ان کتب سے صرف یہ بیان کیا ہے کہ کان سے کوئی راستہ حلق تک نہیں جاتا، بلکہ آنکھ سے ایک راستہ حلق تک جاتا ہے، اور اہل فہم پر روشن ہے کہ یہ دونوں باتیں دیانات کے قبیل سے نہیں ہیں۔ چنانچہ اس قسم کے اعتراضات کی شریعت مطہرہ میں کوئی وقت نہیں۔ ناظرین محترم، آج کی کلاس میں بس یہی ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اور آگے بڑھیں گے اور روزے کے حوالے سے مزید مسائل فقہیہ سنیں گے اور یاد کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آج کی کلاس آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری یہ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں تو پلیز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو، اور شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، تھینک یو۔ مولاي صل وسلم دائما